السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو ان استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم وإلا فأداة. یہاں سے مصنف علیہ الرحمن لفظ مفرد کی اقسام بیان فرماتے ہیں لفظ مفرد کی اولاً 3 قسمیں ہیں. مفرد کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کا نام کلمہ ہے، دوسری قسم کا نام اسم ہے اور تیسری قسم کا نام ادات ہے. کیوں ہے اس میں مفرد کی 3 قسمیں؟ مفرد کی 3 قسمیں اس لیے ہیں کہ مفرد کے اندر 3 ہی احتمال پائے جاتے ہیں. تو 3 احتمال پائے جانے کی وجہ سے مفرد کی 3 قسمیں ہیں. وہ 3 احتمال کیا ہیں؟ وہ 3 احتمال یہ ہیں کہ لفظ مفرد کا معنی یا تو مستقل ہوگا، یعنی کہ وہ خود سے بتائے گا دوسرے کا محتاج ہوئے بغیر، یا پھر مستقل نہیں ہوگا. اگر لفظ مفرد کا معنی مستقل ہو تو اس کے اندر پھر 2 احتمال، یا تو وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر اپنی حیت کے ساتھ دلالت کرنے والا ہوگا یا نہیں. لفظ مفرد کا معنی جو مستقل ہے اس کے اندر پہلا احتمال یہ ہے کہ وہ اپنی حیت کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر اپنی حیت کے ساتھ دلالت کرنے والا ہو تو اس کو کہتے ہیں کلمہ، اور اگر تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرنے والا نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم. اب رہی دوسری شق کیا تھی کہ لفظ مفرد کا معنی مستقل نہیں ہوگا. تو لفظ مفرد کا معنی مستقل نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ادات. تو یہاں پر 3 احتمال نکلتے ہیں مفرد کے تعلق سے، اس لیے مصنف علیہ الرحمن نے مفرد کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. اولاً 2 شقیں یہ نکلیں گی، یا تو لفظ مفرد کا معنی مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا. اگر لفظ مفرد کا معنی مستقل نہ ہو تو اس کو ادات کہا جاتا ہے اس فن میں، یعنی کہ فن منطق میں، اور نحو کی اصطلاح میں اس کو حرف کہا جاتا ہے. اور اگر لفظ مفرد کا معنی مستقل ہو تو اس کے اندر پھر 2 احتمال نکلیں گے، یا تو وہ اپنی حیت کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرنے والا ہوگا یا نہیں. اگر تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر اپنی حیت کے ساتھ دلالت کرنے والا ہو تو اس کو اس فن میں کلمہ کہتے ہیں اور نحو کی اصطلاح میں فعل کہتے ہیں. اور اگر تینوں زمانوں میں سے کسی پر دلالت کرنے والا نہ ہو تو اس کو اسم کہا جاتا ہے. اسم وَهُوَ إِنِ اسْتَقِلَّ فَمَعَ الدَّلَالَةِ بِهَيَئَتِهِ. مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں مفرد اگر مستقل ہو فَمَعَ الدَّلَالَةِ تو دلالت کرنے کے ساتھ بِهَيَئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر اپنی حیت کے ذریعے، کلمتن تو وہ مفرد کا کہلاتا ہے، کلمہ کہلاتا ہے. وہ بدونها اسم، اور اگر تینوں زمانوں میں سے کسی پر دلالت نہ کرتا ہو تو وہ اسم کہلاتا ہے. وَإِلَّا فَأَدَاتٌ، اور اگر مستقل نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ادات. شارح بیان فرماتے ہیں اذا علمت تعریف المفرد، جب آپ نے مفرد کی تعریف کو جان لیا کہ مفرد کہتے ہیں لفظ کا جز، معنی مقصود کے جز پر دلالت نہ کرے. جب آپ نے لفظ مفرد کی تعریف کو جان لیا فعلم تو آپ جان لیجئے انہ علی 3 اقسام، کہ مفرد 3 قسم پر ہے. پہلی قسم کا نام ہے کلمہ، دوسری قسم کا نام ہے اسم، تیسری قسم کا نام ہے ادات. یہ 3 قسم مفرد کی کیوں ہیں؟ دلیل حصر بیان فرماتے ہیں لأن معنی، اس لیے کہ مفرد کا معنی ان کان مستقلا بنفسه، اگر مستقل بنفسه ہو، یعنی کہ خود سے وہ بتانے والا ہو بغیر دوسرے لفظ کے احتیاج کے، تو اس کے اندر 2 احتمال ہیں. دالن بحیته علی احد الازمنۃ الثلاثہ، کہ وہ دلالت کرنے والا ہوگا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر اپنی حیت کے ساتھ. فہو کلمۃ، تو اس کو کہتے ہیں کلمہ. وعند النحاة فعل، اور نحات کے نزدیک اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل. جیسے کہ حفظ یحفظ، حفظ یحفظ یہ ایسا لفظ مفرد ہے کہ جس کا معنی کیا ہے؟ مستقل ہے.
اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر اپنی حیت کے ساتھ دلالت کرنے والا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا غیر ضال بحیتہ علیہ، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ مفرد کا معنی مستقل تو ہوگا لیکن وہ اپنی حیت کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی پر دلالت کرنے والا نہیں ہوگا، فہو اسم، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے، جیسے کہ الشجر، جیسے کہ شجر بمعنی درخت۔ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍ فَهُوَ أَدَاةٌ، اور اگر جناب والا لفظ مفرد کا معنی غیر مستقل ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادات۔ وَعِنْدَ النُّحَاةِ حَرْفٌ، اور نحویوں کے نزدیک اس کو حرف کہا جاتا ہے، جیسے کہ علی اور فی، کہ لفظ علی اور فی یہ ایسے مفرد ہیں، ایسے مفرد کہ جو اپنا معنی خود سے نہیں بتاتے ہیں جب تک کہ ان کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کو نہ ملا دیا جائے۔ فماعت دلالتی میں یہاں سے شارح کچھ ترکیبی اعتبار سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فماعت دلالتی میں جو لفظ فا ہے یہ کیا ہے؟ جواب شرط کا ہے، یہ فا جواب شرط کا ہے، اور معت دلالتی یہ کیا ہے؟ مبتدا کی ضمیر محذوف سے حال ہے۔ معت دلالتی یہ حال ہے، کیسے؟ مبتدا یہاں پر محذوف ہے، اس مبتدا محذوف کی ضمیر سے یہ حال ہے، اور اس کے بعد جو کلمہ کہا گیا، کلمہ یہ کیا ہے؟ مبتدا محذوف کی خبر ہے، مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ تو اصل عبارت اب نکلے گی فہو حال کونہ مع الدلالۃ علی احدھا کلمۃ، کیا اصل عبارت نکلے گی؟ فہو حال کونہ مع الدلالۃ علی احدھا کلمۃ، تو وہ لفظ مفرد تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرنے کی حالت میں کیا ہے؟ کلمتن، وہ کلمہ ہے، کلمہ۔ تو فمعت دلالتی میں جو لفظ فا ہے یہ جواب شرط کا ہے، اور معت دلالتی یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے۔ کیسے حال ہے؟ یہاں پر مبتدا محذوف، مبتدا کیا ہے؟ محذوف ہے، اس مبتدا محذوف کی ضمیر سے یہ کیا ہے؟ حال ہے۔ اور کلمہ جو آگے ذکر کیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ خبر ہے، کس کی؟ مبتدا محذوف کی۔ تب اصل عبارت نکلے گی فہو حال کونہ مع الدلالۃ علی احدھا کلمۃ۔ فرماتے ہیں فمع الدلالتی الفاء فی جواب الشرط، اس میں لفظ فا جو آیا ہے وہ جواب شرط کا ہے۔ فمع الدلالتی یہ کیا ہے؟ حال من ضمیر محذوف مبتدا، یہ مبتدا محذوف کی ضمیر سے کیا ہے؟ حال ہے۔ وقولہ کلمۃ، اور مصنف کا قول کلمۃ خبر مبتدا محذوف، یہ کیا ہے؟ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ والتقدیر، تو اصل عبارت نکلے گی فہو حال کونہ، تو وہ مع الدلالۃ علی احدھا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرنے کی حالت میں کلمتن، کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے، یعنی کہ وہ لفظ مفرد جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کر رہا ہے، دلالت کرنے کی حالت میں کیا کہلائے گا؟ وہ کلمہ۔ بحیتی ای کلما تحققت الحیۃ الترکیبیہ فی مادۃ موضوعۃ متصرفۃ فہم احد الازمنۃ الثلاث مع المعنی الحدثی۔ فرماتے ہیں جب فمعت دلالتی میں لفظ فا کیا ہے؟ یہ جواب شرط کا ہے، تو اب اصل معنی کیا ہوگا؟ وہ اصل معنی شارح بالتفصیل بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بحیاتی کا مطلب یہاں پر ہے کہ جب جب حیات ترکیب یا متحقق ہوگی کسی بھی لفظ موضوع اور متصرفہ میں، یعنی کہ وہ لفظ کا ہونا چاہیے، وہ لفظ موضوع ہونا چاہیے، اور وہ لفظ ایسا ہونا چاہیے جس کی گردان ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع متصرفہ۔ تو جب جب حیات ترکیبیہ کا تحقق ہوگا کسی بھی مادہ موضوعہ متصرفہ میں، تو فرماتے ہیں تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کو سمجھ لیا جائے گا معنی حدثی کے ساتھ۔ کائے کے ساتھ؟ معنی حدثی کے ساتھ۔ ابھی آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ حیات کی تعریف کیا ہے اور حیات کی قید یہاں پر کیوں لگائی گئی، لیکن اولاً ابھی آپ یہ سمجھیں کہ بحیاتی ہی جو قید یہاں ذکر کی گئی
اس کے معنی کے اعتبار سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو معنی کے اعتبار سے یہ فائدہ ہے کہ جب جب حیات ترکیبیہ متحقق ہوگی کسی بھی مادہ موضوعہ متصرفہ میں، تو اب اس سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کو معنی حدثی کے ساتھ سمجھ لیا جائے گا۔ بِحَیَّتِهِ ای کلما تحققت الحیۃ الترکیبیہ، یعنی کہ جب جب حیات ترکیبیہ متحقق ہوگی فی مادۃ موضوعات متصرفۃ، کسی بھی مادہ موضوعہ متصرفہ میں، فہم احد الازمنۃ الثلاثہ مع المعنى الحدثی، تو معنی حدثی کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کو سمجھ لیا جائے گا۔ اتنی گفتگو کے بعد اب آپ پھر اصل مسئلہ کی جانب آئیے کہ یہاں پر کلمے کی تعریف میں کائی کی قید لگائی گئی ہے، حیت کی قید لگائی گئی ہے۔ یہ کلمہ اس لفظ مفرد کو کہتے ہیں جو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے اور وہ اپنی حیت کے اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو کلمہ کس کو کہیں گے؟ وہ ایسا لفظ مفرد ہے جس کا معنی مستقل ہو اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر اپنی حیت کے ساتھ دلالت کرنے والا ہو۔ سوال یہ ہے کہ حیت کی قید یہاں پر کیوں لگائی گئی ہے اور حیت کی تعریف کیا ہے؟ تو حیت کی تعریف شارح نے یہ بیان فرمائی، حیت کہتے ہیں اس صورت کو جو حروف کو حاصل ہوتی ہے، حروف کو مقدم و مؤخر کرنے کے اعتبار سے، حروف کی حرکات و سکنات کے اعتبار سے، جو صورت حروف کو حاصل ہوتی ہے، بعض حرف کو بعض پر مقدم کرنے سے، بعض حرف کو بعض پر مؤخر کرنے سے، حرکات و سکنات کے اعتبار سے، اس حیت، اس حاصل ہونے والی صورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیت کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم نے کہا فعل، تو ایک صورت ہم کو حاصل ہوئی فعل کی، وہ کیا ہے کہ فا عین لام، اس میں فا کیا ہے؟ پہلے رکھا گیا، عین بعد میں رکھا گیا ہے، لام سب سے بعد میں رکھا گیا ہے، پھر فا پر بھی زبر دیا گیا، عین پر بھی زبر دیا گیا، لام پر بھی زبر دیا گیا ہے۔ تو اب اس فعلہ سے ہمیں ایک صورت حاصل ہوئی، اسی حاصل ہونے والی صورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیت۔ تو حیت کہتے ہیں اس حاصل ہونے والی صورت کو جو حروف کے لیے بعض حرف کو مقدم کرنے اور بعض حرف کو مؤخر کرنے سے اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ رہ گئی کہ حیت کی قید کیوں لگائی گئی؟ تو فرماتے ہیں کلمے میں جو تعریف کلمے کی گئی جن الفاظ کے ذریعے سے کہ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے، تو معنی مستقل کی قید نے کلمے کی تعریف سے کس کو خارج کر دیا؟ ادات کو خارج کر دیا، ادات کو۔ اور آپ نے آگے ذکر کیا معنی مستقل پر دلالت کرے اور اپنی حیت کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرنے والا ہو، تو یہ قید تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرنے والا ہو، اس قید کے ذریعے سے اسم کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا، اس لیے کہ اسم کسی بھی زمانے پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ لیکن تمام اسم اس سے خارج نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسم اس قید کے ذریعے سے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرنے والا ہو، وہ اسم خارج ہوئے جو زمانے پر بالکل بھی دلالت نہیں کرتے ہیں، لیکن رہے وہ اسم جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی حیت اور اپنے صیغے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے جوہر اور مادے کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ کائے کے اعتبار سے؟ جوہر و مادے کے اعتبار سے کرتے ہیں، جیسے کہ لفظ زمان یہ اسم ہے، دیکھو زمانے پر دلالت کی۔ امس یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، لیکن اس نے گزشتہ زمانے پر دلالت کی۔ ایسی صبح یہ کیا اسم ہے، اس نے صبح کے وقت پر دلالت کی۔ غبوق یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، اس نے بھی جناب والا زمانے پر دلالت کی، اس نے اس کا معنی آتا ہے شام۔ تو ابھی وہ اسم رہ گئے تھے جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں لیکن اپنی حیت اپنے صیغے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے جوہر اور اپنے مادے کے اعتبار سے۔ لہذا ان اسماء کو خارج کرنے کے لیے
الدلالت علی احد الازمنۃ الثلاثہ، یہ کافی نہیں تھی. جب یہ کافی نہیں تھی تو ان اسماء کو خارج کرنے کے لیے جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں لیکن اپنی حیت اور اپنے صیغے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے جوہر اپنے مادے کے اعتبار سے، ان اسماء کو خارج کرنے کے لیے حیت کی قید لگانے کی ضرورت پیش آئی. اس لیے کہ وہ اسماء جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں تو وہ اپنی حیت کے ساتھ زمانے پر دلالت نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے جوہر اور اپنے مادے کے اعتبار سے زمانے پر دلالت کرتے ہیں، لیکن کلمہ ہونے میں وہی زمانے پر دلالت معتبر ہے جو حیت کے ساتھ ہوتی ہے یا جو صیغے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہاں پر حیت کی جو قید لگائی گئی ان اسماء کو خارج کرنے کی لگائی گئی ہے جو اسماء زمانے پر دلالت کرتے ہیں لیکن اپنی حیت اور اپنے صیغے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے جوہر اور مادے کی وجہ سے. اب یہ ہم نے دعویٰ تو کر دیا کہ حیت کی قید لگائی گئی ہے ان اسماء کو خارج کرنے کے لیے جو اسماء زمانے پر دلالت کرتے ہیں لیکن اپنے حیت اور صیغے کے اعتبار سے نہیں بلکہ جوہر اور مادے کے اعتبار سے. اس پر دلیل کیا ہے صاحب؟ کہ جو زمانے پر دلالت کریں حیت کے اعتبار سے اسی کو کلمہ کہا جائے گا. اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ شارح بیان فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ زمانہ کا جو مختلف ہونا ہے وہ حیت کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ہے اور زمانے کا جو متحد ہونا ہے وہ حیت کے متحد ہونے کے اعتبار سے ہے. رہا جناب والا مادہ اور جوہر، تو مادہ اور جوہر کی وجہ سے کوئی کلمہ نہ تو متحد ہوتا ہے اور نہ ہی جناب والا مختلف ہوتا ہے. یعنی کہ اگر زمانہ مختلف ہوتا ہے تو وہ حیت کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اور زمانہ اگر متحد ہوتا ہے کنہیں دو کلموں کا تو وہ حیت کے متحد ہونے کی وجہ سے. اگرچہ جناب والا مادہ اور جوہر یہ متحد ہوں تو متحد ہونا یہ دو کلموں کے زمانے کے متحد ہونے پر دلالت نہیں کرے گا. اسی طریقے سے مادے اور جوہر کا مختلف ہونا اس زمانے کے مختلف ہونے پر دلالت نہیں کرے گا. مثلا جیسے کہ دیکھیے حفظ یحفظ، کہ دونوں کے دونوں مادے میں کیا متحد ہیں؟ حفظہ یحفظ، اس لیے کہ حفظہ کا مادہ جو کہ فعل ماضی ہے وہ بھی حافظ ہوا ہے اور یحفظ کا مادہ جو کہ فعل مضارع ہے وہ بھی کیا ہے؟ حافظ ہوا. ہا اور فا اور زا. تو دیکھیے مادہ دونوں کا کیا ایک ہے، مادے کا متحد ہونا یہ جناب والا زمانے کے متحد ہونے پر دلالت نہیں کر رہا ہے. تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ مادے کا متحد ہونا یہ زمانے کے متحد ہونے پر دلالت نہیں کرے گا. اسی طریقے سے حیت متحد ہوتی ہے تو اس وقت جناب والا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ متحد ہوتا ہے. حیات متحد ہوتی ہے اور حیات کا متحد ہونا یہ جناب والا زمانے کے متحد ہونے پر دلالت کرتا ہے اگرچہ مادہ کیا ہو مختلف ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے اندر جو دخل ہے وہ حیات کو ہے، حیات کو نہ کہ مادے کو. اس دخل پر دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حیات مختلف ہو جاتی ہے تو زمانہ مختلف ہو جاتا ہے، اور حیات ایک ہو جاتی ہے متحد ہو جاتی ہے تو زمانہ متحد ہو جاتا ہے، برخلاف مادے کے کہ مادے کا متحد ہونا یہ جناب والا دو کلموں کے متحد ہونے پر دو کلموں کے زمانے کے متحد ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے دو کلموں کا جناب والا
مادے کے اعتبار سے مختلف ہونا یہ جناب والا زمانے کے مختلف ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں حفظ یحفظ دونوں کا مادہ ایک ہے، تو دونوں کا مادہ ایک ہونے کی وجہ سے دیکھیے یہاں پر زمانہ متحد نہیں ہے بلکہ زمانہ مختلف ہے، اس لیے کہ حافظہ نے زمانے گزشتہ پر دلالت کی اور یحفظون نے زمانے آئندہ یا زمانے موجودہ پر دلالت کی۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ دونوں کی حیت کیا ہے؟ بدلی ہوئی ہے، تو حیت کے بدلنے سے پتہ چلا زمانہ بدل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا غسلہ اور قعدہ کو کہ ان دونوں کے مادے کیا ہیں؟ اگرچہ مختلف ہیں لیکن مادے مختلف ہونے کے بعد زمانہ یہاں پر مختلف نہیں ہو رہا بلکہ زمانہ تو متحد ہے، اس لیے کہ غسلہ بھی فعل ماضی پر دلالت کر رہا ہے، زمانے ماضی پر دلالت کر رہا ہے، اور قعدہ بھی جناب والا زمانے ماضی پر دلالت کر رہا ہے۔ لیکن جناب والا ہم نے یہ دیکھا مادے اگرچہ یہاں مختلف ہو گئے لیکن حیت کیا ایک ہی ہے، جو غسلہ کی حیت ہے، جو غسلہ کی صورت ہے وہی قعدہ کی صورت ہے۔ تو اب اس سے ہم کو پتہ چلا کہ حیت اگر متحد ہو جائے تو وہ زمانے کے متحد ہونے پر دلالت کرتی ہے اگرچہ ان دو کلموں کے مادے مختلف ہوں۔ لہذا ان دونوں سے حفظ یحفظ اور غسلہ اور قعدہ سے ان دو طرح کی مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حیت کا مختلف ہونا یہ زمانے کے مختلف ہونے پر دلالت کرتا ہے اور حیت کا متحد ہونا یہ زمانے کے متحد ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو دیکھیے جناب والا زمانے کے مختلف ہونے پر زمانے کے متحد ہونے پر دلالت صرف اور صرف کس نے کی؟ حیت نے کی، نہ کہ مادے نے۔ اس لیے کسی بھی کلمے کے اندر جو کلمے ہونے کو دخل ہے، کسی بھی لفظ مفرد کے اندر جس کو ہم کلمہ بنائیں گے تو وہ کلمہ اسی وقت بنے گا جبکہ جناب والا وہ کلمہ اپنی حیت کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرنے والا ہوگا۔ فرماتے ہیں الحیت والصورت الحاصلۃ للحروف، حیت کس کو کہتے ہیں؟ اس صورت کو کہتے ہیں جو حروف کو حاصل ہوتی ہے بے اعتبار تقدیم یا و تاخیر، یا بعض حروف کو مقدم کر کے بعض حروف کو مؤخر کر کے، حرکات یا و سکنات یا حروف کی حرکات و سکنات کے اعتبار سے، فبقید الاستقلال، تو جو جناب والا کلمے کی تعریف میں استقلال کی قید لگائی ہے کہ وہ لفظ مفرد مستقل ہو، تو اس استقلال کی قید نے یخرج الادات، قید سے کیا نکل گئے؟ ادات نکل گئے، جیسے کہ ان ولیتا وغیرہما، اور ان کے علاوہ، وبقید الدلالت علی احد الازمنۃ الثلاثہ، اور اس قید کے ذریعے سے کہ وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرنے والا ہو۔ یخرج الاسم الذی، وہ اسم خارج ہو گئے جو دلالت نہیں کرتے ہیں اعلی زمان، زمانے پر اصلا معنی بالکل بھی، جیسے کہ الکتاب والمسجد، اور ان کے علاوہ وبقید الحیت، اور حیت کی قید کے ذریعے سے یخرج الاسم الذی، وہ اسم خارج ہو گئے جو دلالت کرتے ہیں زمانے پر، لیکن لا بحیتہ وصیغتہ، لیکن اپنی حیت اور صیغے کے اعتبار سے نہیں، بل بحسب جوہرہ ومادتہ، بلکہ اپنے جوہر اور اپنے مادے کے اعتبار سے، کالزمان والامس والسبوع والغبوق، جیسے کہ زمان اور امس اور سبوع اور غبوق یہ جناب والا زمانے پر دلالت کرتے ہیں لیکن اپنے جوہر اور اپنے مادے کے اعتبار سے کرتے ہیں، حیت کے اعتبار سے نہیں کرتے۔ فإن دلالتہ، اس لیے کہ ان کلمات کی دلالت علی الزمان، زمانے پر، بموادھا، اپنے مادوں کے اعتبار سے ہے، وجواہرہ، اپنے جوہر کے اعتبار سے ہے، بخلاف الکلمۃ، برخلاف کلمے کے، اس لیے کہ کلمے ہونے میں تو دخل ان الفاظ میں کو ہے کہ جو جناب والا زمانے پر دلالت کرتے ہوں، کائے کے اعتبار سے، اپنے حیت کے اعتبار سے۔ اب اس پر دلیل کیا ہے جناب والا؟ جو زمانے پر دلالت کرے حیت کے ہی اعتبار سے اسی کو کلمہ مانا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فإن دلالتها، اس لیے کہ اس کی دلالت زمانے پر بسبب حیتها، اپنی حیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، بشہادت اختلاف الزمان، وہ زمانے کے مختلف ہونے کی گواہی ہے، عند اختلاف الحیت، حیت کے مختلف ہونے کے وقت، وَإِنِ اتَّحَدَتِ الْمَادَّةُ، اگرچہ مادہ کیا ہو؟ متحد ہو، جیسے کہ حفظ یحفظ میں مادہ متحد ہے لیکن حیت مختلف ہو گئی، تو دیکھو زمانہ مختلف ہو گیا، حفظہ نے ماضی پر دلالت کی اور یحفظ نے آئندہ یا موجودہ پر دلالت کی۔ اور زمانے کا متحد ہونا عند اتحاد الحیتی، حیت کے متحد ہونے کے وقت،
وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْمَادَّةُ اگرچہ مادہ مختلف ہو، جیسے کہ غسل و قعد دونوں کا مادہ الگ الگ ہے، لیکن جناب والا مادے کے الگ الگ ہونے نے زمانے کے مختلف ہونے پر دلالت نہیں کی، لیکن حیت دونوں کی چونکہ ایک ہے اس لیے جناب والا دونوں نے ایک ہی زمانے پر دلالت کی۔ ان باتوں سے پتہ چلا کہ زمانے پر دلالت کرنے والی چیز مادہ نہیں ہے، بلکہ زمانے پر دلالت کرنے والی چیز کیا حیت ہے۔ اس لیے کسی بھی لفظ مفرد کے کلمہ ہونے میں دخل کس کو ہوگا؟ حیت کو ہوگا، نہ کہ مادے کو۔ وَإِلَّا فَأَدَاتٌ ورنہ تو وہ کیا ہے؟ ادات ہے۔ ورنہ کا مطلب ان لم یستقل معناہ، اگر اس لفظ مفرد کا معنی مستقل نہ ہو، فَأَدَاتٌ تو وہ ادات ہے اس فن میں۔ وَعِندَ النُّحَاةِ حرف اور علماء نحوین کے نزدیک کیا ہے وہ حرف